أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين. صدق الله العظيم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام پر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 111 سے 114 تلاوت کی گئی ہیں، جو 19ویں پارے کے 10ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا کہ میں تمہارے پاس اللہ کا رسول ہوں اور امین ہوں، امانت دار ہوں، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، اور میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ تمہیں جو پیغام حق دیتا ہوں، تعلیم دین دیتا ہوں، اس پر تم سے کچھ نہیں مانگتا، کہ میرا اجر جو اللہ تعالیٰ پر جو رب العالمین ہے وہی دے گا۔ پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اتباع کر لو، میری تابعداری کر لو، فرما برداری کر لو، میرا حکم مانو۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ قالوا، وہ کہنے لگے، انؤمن لک واتبعک الارذلون، اے نوح کیا ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں اس حال میں کہ تمہارے جو اتباع کرنے والے ہیں، تمہارے پیچھے چلنے والے ہیں، جو تمہاری رسول رسالت کو مان رہے ہیں، وہ تو بڑے مسکین قسم کے لوگ ہیں، رذیل قسم کے، حقیر قسم، گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، کوئی جوتیاں گانٹتا ہے، کوئی کپڑے سیتا ہے، کوئی کپڑے بناتا ہے، یا جلائی موچی کہتے ہیں۔ تو ہم کیسے آپ کی پیروی کرنے، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے آپ کے ساتھ مل جائیں؟ قال وما علمی بما كانوا يعملون، آپ نے فرمایا کہ ان کے جو کاروبار ہیں، روزی کے وسائل ہیں، ان سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں تو انہیں دین حق بتاتا ہوں، اگر وہ دین پر چلتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو میرے امتی ہیں، اللہ ان کو بخشے گا۔ اور یہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے، وہ جیسے غریب ہیں ایسے ہی ان کے اندر ایمان بھی مضبوط نہیں ہے، وہ کسی اور غرض کے لیے آئے ہیں، روزی کمانے کے لیے آئے ہیں یا کچھ اور چیز کے، تو فرمایا کہ ان حسابهم الا علی ربی، ان کا حساب میرے رب پر ہے جو ان کے ظاہر کو باطن کو خوب جانتا ہے، کہ میرا کام نہیں ہے۔ بظاہر شریعت مطہرہ کو مانتے ہوئے، ایمان لاتے ہوئے میرے پیچھے چلتے ہیں تو میں ان کو اپنا ساتھ دیتا ہوں، ان کے ساتھ رہتا ہوں۔ لو تشعرون، کاش کہ تمہیں کچھ شعور ہو، تم کچھ سمجھو اس بات کو کہ جو پیغام حق دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو مان رہے ہیں وہ اس کو مان کر حق پر آ رہے ہیں۔ اگر وہ غریب ہیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، امیر ہیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کے لیے برابر ہے دین پر آنا اور دین پر چلنا۔ تو اس واسطے وما انا بطارد المؤمنین، میں ایمان لانے والوں کو پیچھے ہٹانے والا نہیں ہوں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو مجھ پر ایمان لائے کیونکہ وہ غریب ہیں اس وقت میں ان کے پاس نہ بیٹھوں، ان کے پاس نہ بیٹھنے دوں، ان کو تعلیم دین نہ دوں، ان سے نفرت کروں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو ایمان لایا ہے وہ میرا ہے، میں اس کو اپنے پاس بٹھاؤں گا، اس کو تعلیم حق دوں گا، تعلیم دین دوں گا، ان کا ساتھ دوں گا، ان کے لیے دعا کروں گا، وہ میرے ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ ان انا الا نذیر مبین، اور تم مانو یا نہ مانو، میرا کام ہے حق کا طور پر ڈرانا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ایمان نہ لانے والوں کو، مخالفت کرنے والوں کو۔ میرا ذمہ ہے ظاہر طور پر ڈرانا، ڈر سنا دینا کہ اگر مان جاؤ گے تو اچھا ہے، نہ مانو گے تمہارے پاس عذاب ہے۔ قالوا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین، وہ کہنے لگے، بڑے اکڑ والے تھے، غرور والے تھے، کہنے لگے باز آ جاؤ، آپ ہمیں ڈراتے ہیں عذاب سے، آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں اپنے دین کی، ان غریبوں کے ساتھ ملنے کی جو تمہارے پیچھے لگے ہیں، باز آ جاؤ، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں پتھراؤ کریں گے، پتھروں سے ماریں گے، رجم کریں گے تمہیں، باز آ جاؤ۔
اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا، انشاءاللہ کے لیے آیتوں میں اس کا ذکر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم عرض مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔